अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें पाक परवरदिगार के लिए और तमाम तर दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात के लिए। कायम टीवी कनाडा की जानिब से मैं हूँ रिसर्च स्कॉलर ज़ाकिरा अहले बैत हिना हैदर। प्रोग्राम हम कर रहे हैं हुसैन बस हुसैन है। रसूल खुदा की मशहूर ज़माना हदीस है कि अगर कोई चाहता है कि वो आदम की को उनकी सफ़ात में देखे, जनाब नूह को उनके इल्म में देखे, जनाब ईसा को उनके ज़हद में देखे, जनाब मूसा को उनकी हैबत में देखे, जनाब इब्राहीम को उनकी खिल्लत में देखे, रसूल खुदा को उनकी रिसालत में देखे, उसे चाहिए कि हुसैन इब्न अली के चेहरे की तरफ देखे। सुभान अल्लाह। तमाम अंबिया की जितनी भी सफ़ात थी वो उनकी ज़ात में थी। अगर आदम सफ़ी बने तो ज़ात के सफ़ी बने, ईसा रूह अल्लाह बने तो ज़ात में बने, मूसा कलीमुल्लाह बने तो ज़ात में बने। अगर जनाब मूसा को हैबत दी गई तो उनकी ज़ात में दी गई, जनाब नूह को इल्म दिया गया तो उनकी ज़ात में दिया गया, रसूल को रिसालत मिली तो ज़ात में मिली, जनाब इब्राहीम को खिल्लत मिली तो उनकी ज़ात में मिली। तमाम अंबिया की सफ़ात जो उनकी ज़ात में थी वो इमाम हुसैन के चेहरे में थी। सुभान अल्लाह। क्या मर्तबा है इमाम हुसैन का कि तमाम अंबिया की सफ़ात। यही वजह है कि जब इमाम हुसैन से बैत का सवाल किया गया तो इमाम हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर हाथ है मेरे भाई हसन का, मेरे भाई हसन के ऊपर हाथ है मेरे बाबा अली का, मेरे बाबा अली के ऊपर हाथ है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके ऊपर हाथ है इब्राहीम का, उनके ऊपर हाथ है ईसा का, उनके ऊपर हाथ है मूसा का, उनके ऊपर हाथ है आदम का। अगर मैंने तेरी बैत कर ली तो बिल्कुल ऐसा है कि आदम ने इब्लीस की बैत कर ली, मूसा ने फिरौन की बैत कर ली, जनाब इब्राहीम ने नमरूद की बैत कर ली, रसूल खुदा ने बातिल हुक्मरानों की बैत कर ली, मौलाए कायनात ने माविया की बैत कर ली, इमाम हसन ने माविया की बैत कर ली, मैंने तेरी बैत कर ली। ये सिर्फ मेरी बैत नहीं है, ये तमाम अंबिया का बार है, इसलिए मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। और फिर इमाम हुसैन को मजबूर कर दिया गया कि इमाम हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ गया। सिर्फ इमाम हुसैन ने मदीना नहीं छोड़ा, यूं कहूँ कि बेटे ने माँ को छोड़ दिया। कितनी मोहब्बत होती है ना माँ की मरकज से कि मेरी माँ की मरकज है। जब आए हैं ना इमाम हुसैन आखिरी रुखसत के लिए रोज़ों के ऊपर, किताबें लिखती हैं कि रसूल खुदा का रोज़ा ऐसा लग रहा था जैसे जलजला आया हुआ है। जब इमाम हुसैन आए हैं रसूल खुदा के रोज़े में तो किताबें लिखती हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे रोज़े में जलजला आया हुआ है, अंदर रसूल खुदा तड़प रहे हैं, जानते हैं कि अब हुसैन जाएगा तो वापस नहीं आएगा। बस इमाम हुसैन ने मदीने को छोड़ दिया, मक्के तशरीफ़ ले आए और तकरीबन 4 महीने इमाम हुसैन ने मक्के में क़याम किया है। शाबान का महीना, रमज़ान का महीना, शव्वाल का महीना, ज़िलक़द का महीना, ज़िलहज का महीना, 4 महीने इमाम हुसैन ने मक्के में क़याम किया। और कोई मक्के में ऐसा नहीं था कि कोई ख़ैमे नस्ब करा दिए थे किसी ग्राउंड में, मैदान में, ऐसा नहीं था, बल्कि जनाब खतीजा की हवेली थी जहाँ इमाम हुसैन ने ख़ताब क़याम किया है। और 400 से ज़्यादा खुतबे मिलते हैं किताबों में जो इमाम हुसैन ने मक्के में रह के लोगों को दिए। हज़रत अब्बास के खुतबे हैं, जनाब अली अकबर के खुतबे हैं, जनाबे कहना चाहिए कि जनाब रबाब के खुतबे हैं। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इन खुतबों पे भी एक प्रोग्राम करेंगे। यजीद की साजिश ये थी, वो जानता था कि इमाम हुसैन मक्के में है तो हज पे ज़रूर आएंगे। यजीद ने घनावनी साजिश ये रची थी कि उसने 2 गिरोह तैयार किए थे। एक गिरोह वो था कि जिसको हुक्म दिया गया था कि जैसे इमाम हुसैन हज के लिए मक्के तशरीफ़ लाएं, काबे में तशरीफ़ लाएं, इमाम हुसैन का नाउज़ुबिल्लाह सर कलम कर दिया जाए। और दूसरा गिरोह, और वो उनको हुक्म दिया गया था कि एहराम में खंजर लेके जाएं। और दूसरे गिरोह का काम ये था कि जैसे ही पहला गिरोह इमाम हुसैन को मारे, दूसरा गिरोह पहले गिरोह को मार दे।
اور دنیا میں یہ اڑا دوں میں کہ دیکھو میں نے امام حسین کے قاتلوں کو مار ڈالا، حق پہ میں ہی ہوں۔ امام حسین حجت خدا ہیں، خدا کے نمائندے ہیں زمین پر، جانتے تھے یزید کی سازش کیا ہے، اسی لیے 9 ذی الحج کو آپ نے حج کو عمرے سے بدل دیا اور مکے کو چھوڑ دیا، اور جب خانہ کعبہ کے پاس آئے ہیں تو خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے امام حسین نے یہ کہا تھا کہ آج یہ مسلمان مجھے خنجروں سے ڈرا رہے ہیں، آج یہ مسلمان مجھے لوہے سے ڈرا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ میرے محب یہی لوہا اپنے جسموں پہ مار رہے ہوں گے۔ بس امام حسین آئے ہیں کربلا کی طرف، اتنا مجبور کر دیا گیا امام حسین کو کہ امام حسین کربلا کی سرزمین پر آ گئے۔ گھوڑے کو روکا، کہا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ امام حسین ہم سے بہتر جانتے تھے سرزمین کا نام کیا ہے، بس دنیا کو بتانا چاہتے تھے۔ کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا ماریا، کسی نے کہا نینوا، کہا اس کا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا ہاں مولا اس کا ایک نام کربلا بھی ہے۔ کہا بس حسین اپنی منزل پہ آ گیا۔ فوراً کہا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ پتہ چلا بنی اسد والوں کی ہے۔ کہا قبیلہ بنی اسد والوں کو بلا کے لاؤ۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگ آئے، کہا میں تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، کیا مول لوگے؟ جن کا منہ مانگا مول انہیں دیا، بلکہ اس سے زیادہ انہیں عطا کیا۔ کہا بس میری کچھ باتیں ہیں جو تم میری مان لینا، ایک تو یہ کہ اس سرزمین پہ کبھی ہل مت چلانا، دوسرے میں بے یار و مددگار بھوکا اور پیاسا سرزمین پہ مارا جاؤں گا، ہو سکے تو میرے لاشے کو دفنا دینا، اور یہ کہ اس سرزمین کا نام جاگیر علی اکبر رکھنا۔ میرے محب، میرے چاہنے والے آئیں تو انہیں 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ یقین کیجئے میں دیکھتی ہوں کہ حج پہ بھی لاکھوں کروڑوں کا ازدحام ہوتا ہے، لیکن پانی خود خرید کے پینا پڑتا ہے، کھانا خود خرید کے کھانا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں نا، حج کرنے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، اللہ کو چاہیے ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرے، لیکن نہیں۔ لیکن کربلا میں نے دیکھا ہے کہ نہ تو کوئی خرید کے پانی پیتا ہے، نہ خرید کے کھانا کھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین بس حسین ہے۔ وہ کھانے ملتے ہیں جو بھی کربلا سے آئے ہیں، پوچھا کہ وہاں کیا کیا ملتا ہے، کہا جو دنیا میں نہیں ملتا نا وہ کربلا میں ملتا ہے۔ اور معجزہ کربلا کا یہ ہے کہ اگر ذہن میں آ جائے نا کہ کاش ہمیں یہ چیز مل جاتی، ہاں ہم یہ کھا لیتے، کہا کہ اسی وقت کہیں نہ کہیں سے اس چیز کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ ہے کربلا کی سرزمین کا کہ ذہن میں سوچو کہ کاش یہ ہمیں کھانے کو ملتا اور مولا وہی چیز سے نواز دیا کرتے ہیں۔ یہ مولا کا معجزہ ہے۔ بس کہا کہ 3 دن تک جو بھی میرا زائرہ ہے اسے مہمان رکھنا۔ پھر قبیلہ بنی اسد والوں کی عورتوں کو بلایا، کہا میں جانتا ہوں کہ یہ مجھے دفنا نہیں سکیں گے، انہیں یہ موقع نہیں ملے گا، فوج اشکیا ہوگی۔ کہا تم تو عورتیں ہو نا، پانی بھرنے کے لیے آؤ گی۔ کہا جب پانی بھرنے کے لیے آؤ اور میرے لاشوں کو بے گور و کفن دیکھو تو تھوڑی مٹی ڈال دینا۔ پھر قبیلہ بنی اسد والوں کے بچوں کو، کتنا مظلوم ہے نا ہمارا امام۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے عزاداری کیوں کرتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح غم کی عالم شدت کیا ہے۔ بچوں سے کہا کہ میں جانتا ہوں نہ تمہارے باپ آ سکیں گے نہ تمہاری مائیں آ سکیں گی، تم تو بچے ہو نا، کھیلتے ہوئے آ جانا۔ میرا ننھا سالی اصغر بے یار و مددگار اسی سرزمین کرب و بلا پہ ہوگا، اس کے اوپر کچھ چند مٹھی خاک کی ڈال دینا۔ امام حسین نے جناب حضرت عباس سے کہا عباس بس ہمارا یہیں پہ گھوڑوں کو روک دو، سواریوں کو روک دو، یہیں پہ ہماریوں کو اتار دو اور خیموں کو نصب کرو۔ خیمے نصب ہو گئے، سجنے لگی کرب و بلا۔ 2 محرم سے جب قافلے آنے شروع ہوئے نا یزید کے، لشکر پہ لشکر، لشکر پہ لشکر، کبھی 1 لاکھ کا لشکر، کبھی 2 لاکھ کا لشکر، جناب زینب نے امام حسین کو بلایا، کہا بھیا میں روز دیکھ رہی ہوں کہ یہاں لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، بھیا کیا تیرا کوئی نہیں ہے جو آ سکے؟ امام حسین نے کہا میرا دوست ہے حبیب، میں حبیب کو خط لکھتا ہوں۔ بس میرے مولا نے اپنے دوست حبیب کو خط لکھا،
اور خط لکھا کہ تمہارے مولا مشکل میں ہے۔ قاصد کو روانہ کیا، قاصد پہنچے جناب حبیب کے گھر پہ۔ یہ حبیب وہی ہیں کہ بچپن کے دوست ہیں امام حسین کے۔ ایک بار حبیب کے والد مظاہر نے دعوت کی تھی رسول خدا کی، رسول خدا کے ساتھ امام حسین بھی آئے۔ اتفاق ہے کہ کسی وجہ سے جناب حبیب کی شہادت ہو گئی اسی وقت، اور امام حسین نے کہا ان کے والد مظاہر سے کہ مجھے اپنا دوست حبیب نظر نہیں آ رہا، کیا بتاتے کہ بڑی محبت سے حسین آئے ہیں میرے بچے کے ساتھ کھیلنے، کیا بتاتے کہ حبیب نہیں رہا۔ خاموش رہے۔ امام حسین نے کہا کہ حبیب آج نہیں جا سکتا، حبیب نے تو کربلا میں میرے ساتھ جانا ہے، جائیں چچا بلا کے لائیں حبیب کو۔ اور پھر امام حسین نے جناب حبیب کو زندگی دی تھی کربلا کے لیے، اسی لیے قاصد کو روانہ کیا۔ قاصد پہنچا، جناب حبیب کھانا کھا رہے تھے۔ ادھر امام کا خط دیکھا، آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے کہ میرا آقا، میرے مولا مشکل میں ہے۔ زوجہ نے کہا کس کا خط ہے جو آپ اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں؟ کہا میرے مولا کا خط ہے، میرے آقا امام حسین پہ برا وقت آ گیا۔ زوجہ نے کہا اگر آپ نہیں جائیں گے نا تو میں چلی جاؤں گی۔ کہا نہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم جاؤ، تم میرا انتظار کرنا، میں اسی کوفے میں دوبارہ آؤں گا۔ جانتے تھے کوفہ دشمن ہے امام حسین کا، اگر ایک دم سے نکلوں گا تو مجھے کہیں گرفتار نہ کر لیا جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں مولا کی مدد کر سکوں، میں کربلا پہنچ سکوں۔ بس اپنے غلام سے کہا کہ غلام اتنے وقت تک میرا انتظار کرنا کوفے کے باہر، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں کوفے کے باہر پہنچ جاؤں۔ بس جناب حبیب بچتے بچاتے ادھر غلام، مرتبہ پہچانیے کہنا چاہیے کہ ان غلاموں کا کہ کیا مرتبہ ہے۔ سوچ رہا ہے کہ اگر حبیب نہیں آئے نا، اگر میرا آقا حبیب نہیں آیا تو اے گھوڑے میں تجھے ہی لے کے امام مولا کی مدد کے لیے کربلا چلا جاؤں گا۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر وہی جوش اور وہی جذبہ ہو۔ بس جناب حبیب پہنچے ہیں امام حسین کے پاس، سلام کہلوایا ہے جناب زینب کو۔ جناب زینب نے کہا سلام ہے حبیب، میرے بھائی کی مدد کو پہنچ گئے۔ یہ امام حسین ہی ہیں کہ جنہوں نے کرب و بلا سجا دی، اور ایسی سجائی ہے کرب و بلا کہ کائنات کو کہنا پڑ گیا کہ حسین بس حسین ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ربنا تقبلنا انک السمیع الدعاء۔ اجازت دیجیے، میں مذاکرہ اہل بیت حنا حیدر۔